اصل میں ہمارے باہر بھی تعلق والے ہیں، چار وہ انتظار ہوتے ہیں، اگر فیس بک چلنے جاتے تو وہ پریشان ہوتے ہیں، وہاں امریکہ ادھر میں جو محبین ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، سنا سن رہے ہیں۔ تو سنت میں اب ہم ان تمام چیزوں کو شامل رکھتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ہوئی، پھر بعد میں آنے والے تمام علماء کرام نے وقت کے ساتھ ساتھ جو چیز ضرورت کی پیش آتی گئی ان سب چیزوں کو اپ گریڈ کرتے گئے، جو براہ راست اس وقت موجود نہیں تھی حدیث میں، ان کو بعد میں اپ گریڈ کر کے بتا دیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب اصل مدعے کی طرف آتا ہوں، دو چیزیں ہیں۔ قرآن نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ دوسری جگہ قرآن نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول کریم تمہیں عطا کر دیں وہ اپنا لو، جس سے روکے اس پر چھوڑ دو۔ یہ کرائٹیریا ہے اصل مسلمانوں کا قیامت تک کے لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں دیا وہ ہمیں اپنانا ہے، جو آپ نے عطا فرمایا وہ کرنا ہے، جو آپ نے منع کیا وہ چھوڑ دینا ہے۔ ہم نے آج کے زمانے میں الٹا اصول بنا لیا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہمارے زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا مجھے جو اچھا لگتا ہے یا میرے محلے والوں کو جو اچھا لگتا ہے، تو ضرور ہے کہ وہ رسول پاک کو اچھا لگتا ہوگا۔ ہم اس کرائٹیریا میں جاتے ہیں کہ اگر میں اپنے بیٹے کی برتھ ڈے بنا رہا ہوں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہے کہ ان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں۔ میرے بیٹے میرے بیٹی کی میرے گھر کی شادی میں اگر گھر کے سجاوٹ ہوتی ہے تو اس سجاوٹ سے زیادہ بہتر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کی سجاوٹ کی جائے۔ یہ ہم نے ایک اپنا قرآن کرائٹیریا بنا لیا کہ ہم جو کر رہے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کروایا ہوں۔ یہ برتھ ڈے کے اگر میں کاٹ رہا ہوں تو میرے بیٹے سے زیادہ رسول پاک عزیز ہے، ہم ان کی برتھ ڈے لگے ہوئے کاٹیں، یہ ہم نے اصول بنا لیا۔ جبکہ اصل اصول یہ تھا کہ جو وہاں سے ملا وہ آخر تک ہمیں لے کے جانا ہے۔ اگر ہم اپنی کوئی کام کر بھی رہے، شادی بیاہ میں، تقریبات میں، کوئی سجاوٹ، کوئی لائٹنگ، کوئی کسی قسم کی چیزیں، کوئی برتھ ڈے میں کیک کاٹنا، تو اس کے لیے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے معیار کو ان کو لائیں اور اپنے معیار کو لا کے ان کی چیزیں سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیں کہ جی ہمارا معیار یہ ہونا چاہیے۔ ہم نے الٹی گنگا بازی بجائے کہ اپنا معیار رکھیں کہ ہمیں وہاں سے دیکھنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، وہ سب چیز الٹ ہو گئی کہ میرے گھر میں، میرے محلے میں، میری جو سوسائٹی اس میں، میری کنٹری میں یہ ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے، جبکہ یہ اصول بالکل غلط ہے۔ اب آپ کو مثالیں دے کے سمجھاتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں مذہب کے نام پر آج پورے بزنس چل رہے ہیں، عشق رسولی کے نام پر کہہ لیجیے، بزرگان دین کے نام پر جو عشق کہہ لیجیے، ٹوٹلی 99% کیا بلکہ 110% یہ سارا بزنس ہے، پیسے کا کھیل اور تماشا ہے۔ کیسے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے صحابہ کرام کی اموات ہوئی، شہادتیں بھی ہوئی، جنت سے تشریف بھی لے گئے۔ خاص طور پر آپ کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہوئے احد کے اندر، اور شہادت کی ان کے رمضان کے پورے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو محفوظ رہا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 شہداء کے ساتھ ہر جنازے کے ساتھ ان کی نماز جنازہ پڑھی، 70 مرتبہ جن کے نماز جنازہ پڑھا ہوا ان کا کتنا بڑا مرتبہ۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا اپنے ہاتھوں سے تکبیر فرما رہے ہیں۔ کفن کا یہ حال ہے کہ اگر سر ڈھکتے تو پاؤں کھل جاتا ہے، پاؤں ڈھکتے ان کا تو سر کھل جاتا ہے، تو سر ڈھک کے بھی پاؤں کے پتے ڈال دیتے ہیں کسی ان کو تاکہ کفن کے جگہ پتے مل جائیں۔ قبر مبارک ان کی بنا دی گئی، نہ وہاں کوئی چندہ باکس رکھا گیا، نہ وہاں کوئی وہ درگاہ بنائی گئی، ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین اپرچونٹی تھی پیسے جمع کرنے کے لیے، جو آج مسلمانوں کے یہاں پہ درگاہوں کے نام پر ہو رہا ہے۔ کس نے یہ سنت بنایا؟ کہاں سے سنت آئی؟ کس کی سنت ہے؟ اگر ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور ہمارے عقیدہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے واقعہ لیڈر ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی صاحبزادیاں دنیا سے رحمت فرما گئی، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا سے تشریف لے گئی۔ کسی کی قبر مبارک پر آپ نے یہ پختہ عمارت کیوں قائم نہیں فرمائی؟ وہاں پہ مجاہدین کو لا کر کیوں نہیں ڈال دیا کہ جی جا کے پڑھنا وہاں پہ، اب پیسے کمانے لگ جاؤ، اس کام کو پیسے کی ضرورت ہے؟ اتنے صحابہ کرام شہید ہو رہے، جہاں شہید ہوئے وہیں قبر کھودی، وہیں آرام فرما ہو گئے۔ دنیا میں صحابہ کرام کی قبور مبارکہ پھیلی پڑی ہوئی ہے۔
سارے عاشق رسول پاکستان کے نصیب میں آ گئے کہ جی جس کا انتقال ہوا آستانہ بنا دیا، بزرگ تھے نہیں تھے اللہ جانے، بڑے بڑے باکس وہاں لگا دیے گئے. اور بعض انڈیا کی جو درگاہوں کی وہ آتی ہے ویڈیوز، تو وہاں نوٹ اس قدر تعداد میں نکلتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں کئی دن کو گنتی میں لگ جاتے ہیں. اب تو سوشل میڈیا نے کامن کر دیا. اور نام عشق رسول کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، کہ ہم ولایت کے وہ ہیں، جدی نشین ہیں، سجادہ نشین ہیں. کروڑوں اربوں روپے وہاں لوگ مسلمان میں سے کھانے کو نہیں ان کے پاس کہتے ہیں، غربت میں مارے جا رہے ہیں کہ جو خودکشی کرنے میں مجبور ہیں. لیکن ایسے لوگوں کے پاس جو دین کے نام پر حرام خوری کر رہے ہیں، ان کے آستانوں میں جا کر بھرنے کے لیے بہت ہیں کہ پورے باکس ایسے کہ ایسی وزارت ہے، اس وزارت کو مال کی یعنی فنڈنگ کی بجٹ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. پبلک اتنا وہ بھر دیتی، سونے چاندی ڈالر روپی جو کچھ دنیا میں کرنسی چلنی ہے. ریال میں سے نہیں کہوں گا کہ ریال گال والے چیزوں بلیو بھی نہیں کرتے، وہاں سارے سب کچھ چل رہے ہیں. یہاں تو ہمارے یہاں کسی بابا نے سمندر تھام رکھا ہے، کسی نے سورج کو پکڑ رکھا ہے، کسی نے گرمی کنٹرول کر رکھا ہے. اور وہاں پتہ نہیں سعودی میں یو اے میں کویت میں وہاں کون سے بابا جو ہے کنٹرول کیا ہوا، سارا بہترین سسٹم چل رہا ہے. گرمی ہم سے زیادہ ہوتی ہے وہاں، پھر بھی ٹھنڈک ہے، اس گرمی میں لوگ جی رہے ہیں. لیکن یہاں پہ کہ چھینک بھی آ جائے تو کوئی بابا کنٹرول کرے گا تو معاملہ ٹھیک ہوں گے. یہ ساری شریعت کی اسلام کہاں سے آئی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور مبارک میں کب فرمایا تھا کہ تمہارے پیٹ میں درد ہو تو بغداد کی طرف منہ کرنا، وہاں شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارنا اور اسے کہنا یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ. یہ کون سا رسول کی تعلیمات پر ڈال رہے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھا کر گئے ہیں. یہ عشق رسول کے نام پر ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور خاص طور پر یہ قبروں کی کمائی. اگر میں کہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خاص کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک یا صحابہ کرام کو قبور مبارک پاکستان میں ہوتی تو ارب پتی ہوتا پاکستان. تو ابھی ارب پتی مزارات والے تو کچھ کہنے ہی، لیکن اگر روزہ گھر مل جاتا تو یہ تو اتنا بڑا بزنس کرتے ہیں آپ کے قبر مبارک پر کہ اللہ مان اور ہم لوگ تو صرف ان وہ لوگوں کو اپنے لیڈران کو روتے رہتے اور کہتے کرپشن کر رہے. یہ جو مذہب کے نام پہ جو کرپشن کر کے جو لوگ کھا رہے ہیں اس طرح قبروں کے اوپر بیٹھ کے وہاں پہ وہ دربار بنا کے وہاں جا کے سجدے کر کے جھک کے، افسوس اس بات پر ہوتا ہے ہمارے بڑے بڑے لیڈرز وہ جا کے چوکھٹوں کو چومتے ہیں تو اس بات کو دکھ ہوتا ہے جب لیڈرز ہی ہمارے ایسے عوام کو کون سدھارے گا، کون سمجھائے گا، کون سکھائے گا. بڑے بڑے منسٹر ان کی وہاں پہ گدیوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، پھٹے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتے ہیں. کیوں پھٹے ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں کروڑوں روپے آتے ہیں تو وہ ساری دولت تقسیم ہو جائے گی. یہ قبروں کی کمائی کھانے والا اپنے آپ کو حرام خور تسلیم نہیں کرتے، جو کہتے ہیں اللہ کا فضل آ رہا ہے، فضل الہی. استغفر اللہ. فضل الہی کے نام پر میں کہہ رہا ہوں کہ دین کو سارا بزنس بنا رکھا ہے. جہاں شریعت نے اجازت دی وہاں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے پورا سسٹم قائم کیا. اماموں کی تنخواہ، مؤذنین کی تنخواہ، قاریوں کی تنخواہ، مجاہدین کی تنخواہ، فوجیوں کی تنخواہ، یہ ساری چیزیں حلال بابرکت ہیں. لیکن یہ کون سے بجٹ ہیں؟ یہ قبر کے اوپر کمانے والا سلسلہ. پھر یہاں میں بتا رہا ہوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کفن دینے کے لیے چادر نہیں ملی اور یہاں پہ مزارات پر ہزار چادریں چڑھا رکھی ہیں. یہ سب بزنس نہیں تو کیا ہے؟ سارے بزنس وہاں پہ ہو رہے ہیں. چادر بنانے والوں کا بزنس چل رہا ہے، پھول پتی والوں کا بزنس چل رہا ہے. اللہ نے انسان کو بنایا تھا پوری کائنات کو گائیڈ کرے گا، لیڈ کرے گا. آج ہم نے اپنی بخشش کا ٹھیکہ دے دیا نیم کے پیڑ کو، گلاب کے پودے کو. قبروں کے اوپر باپ کا انتقال ہو جائے پودے لگوا رہے ہیں، اس کی بخشش کرائے گا. اور خدا کے بندوں تم اشرف المخلوقات ہو. اللہ نے تمہیں بنایا کہ تم دنیا کی لیڈ کرو، آگے چلو، بڑھو، تم دنیا کو بخشواؤ، فتوحات کرو. آج تم درختوں کو لگوا کر سب کی بخششیں کروا رہا ہو. یہ کچے عقیدے کہاں سے گزرے تھے اسلام میں؟ یہ پھول کی پتیاں تمہیں بخشوائیں گی. نعوذ باللہ من ذالک. ایسی چیزیں لے آئے نا کہ دیکھ کے برداشت سے باہر ہو جاتا کہ یا اللہ یہ سنت کا نام بھی لیتے ہیں، اپنے آپ کو ہم سب کہہ دے رہے کہ ہم سے بڑا وہ سنت پہ عمل کرنے والا نہیں ہے. کہیں سے تو لا کے دکھا دیا جائے سیاحت اختر کہ یہ سنت ہے، یہ پھول پتی ہمیں بخشوائیں گی. اعمال کچھ نہ کرو، منظر کے بعد پھولوں کی چادر چڑھ جائے، آپ کو گلاب ڈال دو اور اس کے اندر یہ ڈال دو، اس میں عید نامہ رکھ دو. تو بھائی زندگی پوری اپنی 50 60 70 80 سال کہاں کو گزاری؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ کرنا ہوتا تو گھر میں بیٹھے آرام سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھاتے بتاتے بھائی بخشوانے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، جو گناہ کرنا کرو، بس مرنے کے بعد مرحومی کے رشتے دار پھول پتیاں ڈال دیں وہاں پہ آ کے، قبر وہاں پکی بنا دو. لوگ بنا رہے تاریخ روڈ کا قبرستان دیکھیے جو وہاں تو بعد میں قبروں پہ اے سی لگے ہوئے ہیں، روم بنا کے پورا ایئر کنڈیشن لگا رکھے قبروں کے اوپر، لائٹنگ وائٹنگ تو کامن ہے. تو یہ عقائد ہمارے یعنی وہ
ایسے بھر گئے کہ ان کو سمجھانا بھی مشکل ہے. لائٹنگ، پھر وہ چادریں، قمقمے، پھر ماربل، اس کو قرآن آیات، پھر اس کے اوپر کتے گزر رہے ہیں، سو رہے ہیں اور وہاں پہ غلاظتیں کر رہے ہیں. کوئی پرسانہ حال نہیں ہے. عشق رسول کا دعویٰ بھی ہمارا اس سے کوئی کم نہیں، ہم عاشق رسول ہیں. تو یہ ساری کمائیاں جو اس طرح ہو رہی ہے سب ٹوٹلی حرام کی ہیں. پھر وہاں جو مجاورین کے نام پہ پڑے ہوئے ہیں، عشق کے نام پہ پڑے ہوئے ہیں، اور وہ جو چرس پی رہے ہیں، بھنگ پی رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، پاؤں کے اندر اتنے اتنے دنوں کو انہوں نے کڑے ڈال رکھے ہیں اور پتلی گھنگرو ڈال رکھے ہیں، وہ ان کے اوپر ناچ رہے ہیں، ادھم کر رہے ہیں، سارے ٹوٹلی شیطان اور اللہ کے بدلے میں بھی ہم ملامتی بولیے. اب یہ کیٹیگرائز کی ہوئی کہ یہ ملامتی ہوتا ہے، یہ فلاں، یہ اپنے ٹریکٹر لے کے آگے ملامتی. اب یہ کون سا ولی ہوتا ہے ملامتی؟ کہ وہ اس ٹائم مل جائے کہ ملامتی ہوتا ہے جس کو لوگ دیکھ کے ملامت کریں، وہ نیک کام نہ کرتا ہو، گندا سندا رہتا ہو، لوگوں کو لان تان کرتا ہو، لیکن چھپا ہوا اندر سے بڑا اللہ کا ولی ہوتا ہے، بہت پہنچا ہوا ولی ہوتا ہے. اب نہ کرنے کے لیے چھوٹا سا لانتی لگا لے تو زیادہ بہتر تھا ملامتی کے بجائے. وہ تھوڑا ڈیسنٹ ورڈ لے کے آ رہے کہ ملامتی ولایت کا ہم لوگوں کا تعلق ہے. تو بھائی یہ دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ نہیں کہ بھائی چلو 2 سال لوگ بیٹھ گئے ہوں، لاکھوں کروڑوں، پھر ان کے منسٹر، ان کے بڑے بڑے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، ان کی گدیاں کے اوپر چل رہی ہیں، ساری چیزوں کے اوپر چل رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساتھی والی تعلیمات تھیں، جو قرآن حدیث کھلا آپ چھوڑ کے گئے، صرف آپ کی قبر مبارک ہے کہ امتیاز تھا اور ہے اور قیامت تک رہے گا کہ آپ کا وصال مبارک جس حجرے شریف میں ہوا تو اسی حجرے کے اندر آپ آرام فرما ہوئے. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کا ارشاد سنایا، دیگر صحابہ نے اپنی توثیق کی کہ انبیاء کرام کا جہاں جس جگہ پہ وصال ہوتا ہے وہ ان کی روح قبض ہوتی ہے، اسی جگہ پہ ان کی قبر بنائی جاتی ہے. تو آپ کے لیے خصوصی طور پر روزہ تھا کہ شروع سے ہی یہ انتظام تھا کہ جب آپ رخصت ہو اسی کمرے کے اندر رخصت ہو، اسی کمرے کو آپ نے روزہ تھا بنا دیا گیا اور بعد میں وہ ڈیزائن ہوتا چلا گیا. باقی آپ غور کریں 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء کرام ہیں. یقینی طور پر کسی بھی ایک نبی پاک کی، کسی بھی نبی محترم کی قبر کا نہیں پتا. مختلف آرا آتی ہے کہ فلاں جگہ فلاں نبی کی قبر ہوگی، فلاں جگہ فلاں نبی، سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کی قبر مبارک وہ ایک یقینی طور پہ آپ کے وہاں مدینہ منورہ میں موجود ہے. باقی وہ تمام انبیاء کرام کی قبروں پر اللہ پاک نے پردہ ڈال دیا کہ پتہ ہی نہیں لوگوں، ورنہ شرک کے گڑھ بن جاتے، ورنہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہوتا. بت پرستی کا آغاز ہوا کیسے تھا؟ بت پرستی کا آغاز ہوا اسی طرح تھا کہ گزشتہ اقوام میں جب کوئی اللہ والا انتقال کر جاتا تھا ان کو دفنایا، دفنانے کے بعد کچھ مجاور کے محبین آ کر قبروں میں بیٹھے رہنے لگے. پھر ان کو کسی نے تجویز دی کہ بھائی ان کی یاد کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی ایک مورت بنا کے سراہنے لگا دیں تاکہ ان کی ہم تعلیمات کو زندہ رکھ سکیں. مورت بنا کے سراہنے لگا دی. اب ایک نسل گزری، دوسری نسل گزری، تیسری نسل گزری، قبر پر دیکھا جب ہمارے آواز ادھر پڑے رہتے ہیں، مورتیاں لگی ہیں. آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے مورتیوں کی طرف توجہ بڑھنے لگی کہ بھائی ان اولیاء سے مانگے، ان کی ہم ہیلپ دیں. یوں ہوتے ہوتے ہم نے ان کو وہ بت بنا دیا اور وہ شرک عام ہو گیا. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ انہوں نے جو تیا پاچا کیا تھا بتوں کا، تو وہ جذبات جو ہم قربانی دیتے ہیں اس کے اندر ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہم توحید والے ہیں، ہمارا سب کچھ مرنا جینا اللہ سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. یہ کھیل تماشوں سے نہیں ہے، اسلام نے کھیل تماشے نہیں سکھائے. اچھا جیسے تدفین کی میں نے بات کی، قبر مرنے کے بعد کتنے ہمارے بہت سارے مصنوعی طریقے ہم نے بنا لیے. خاص طور پہ پیڑ قبرستان میں بھرمار ہوتی ہے اسی عقیدے کے تحت کہ جی پیڑ ہماری بخشش کروائیں گے. اشرف المخلوقات ہو کے دنیا کو اپنی پوری ہم نے گزار دی گناہوں میں. اب مرنے کے بعد انتظام ہو رہا ہے کہ جی ہمارے یہ پھول پودے نیم کے درخت اور دوسرے درخت کو لگا دیے. اور آج کل یہ بھی چل گیا کہ جو گورکھنڈ گورنمنٹ ٹھیکہ بھی دیجیے، اتنے پیسے منتھلی دیں گے تو روز آنے سے پانی ڈالا کر. تو یہ بخشنے بخشوانے کے آرٹیفیشل طریقہ 1% بھی کوئی دیکھ لے اس میں سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے میچ کرتا ہو تو ہم کہیں گے چلو تو ہم بھی شروع کر دیتے ہیں. وہاں تو کفن پہنانے کے لیے پورا کپڑا میسر نہیں آ رہا. صحابہ کرام اکثر ان لباسوں کے اندر جو پہنے ہوتے تھے انہیں کو کاٹ کر کفن بنا دیا جاتا تھا، اسی میں ان کو تقسیم کر دی جاتی تھی. اتنا حال تھا، کھانے کے 2 مہینے ڈالے پڑے رہتے تھے. اور یہاں پہ ماشاء اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نوٹ تو الگ وہ برس رہے ہیں، لیکن ساتھ میں جو کھانوں کے ہم نے فضائل بیان کر رکھے ہیں فلاں فلاں موقع کے یہ کھانے، وہ ایک الگ تفصیل ہے. اور جب آپ ان سے دلائل مانگو سیاست سے کہیں دلائل بھی نکال کے دکھا دیتے ہیں.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح میں نے عرض کیا، یہ آپ نے دیگر صحابیاں اور آپ کے پورے صحابہ کرام جنرل البقیع میں جس طرح آرام فرمائے، بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ بڑی بے ادبی سے ان کو رکھا ہو وہاں پہ، ان کی قبریں بڑھانا ہوئی نہیں ہے. بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ تدفین فرماتے تھے آپ کا بالکل یہی طریقہ تھا، قبر بنائی وہاں نہ قطبہ ہوتا تھا نہ کچھ بھی ہوتا تھا. آج کے علماء نے پھر بھی اتنی اجازت دے دی قطبہ لگا دیں، تھوڑی سی باؤنڈری بنا دیں تاکہ قبر محفوظ رہ سکے، ورنہ بالکل بے نام و نشان قبریں وہ ہوا کرتی تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی صحابہ کو دفنایا، اپنے اہل محترم کو دفنایا. کہاں قبے شبے چندے کے ڈبے وہاں نظرانے کے دیکھے ہیں، یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں؟ بعض بڑے بڑے اسکالر کو سنتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ساری مسلمانوں چلی ہو کہ حضور نے جا کے حضرت امیر حمزہ کے قبر مبارک کو غوث کیا اور یوں روئے اور یوں حضرت اور ہمارے زمانے کی چیز اور اس کو آپ سے جوڑ دیا حضرت امیر حمزہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ ایک ایسا کانسیپٹ قائم ہوتا ہے کہ جی وہاں پہ بھی یہ دھمال شمال یہ چڑھ بھنگ سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے جائیں گے، اس کو نہیں کرو گے تو قبر میں تمہارا برا اثر ہو جائے گا. وہاں ہر وقت یہ فکر ہے. ایک تو جہاد، ابھی آگے ایک جہاد سے بیٹھے نہیں، صحابہ کہتے ہیں سکون سے ہم نے احتیاط پوری طرح اتارے بھی نہیں ہوتے. ایک کرایہ ہے کہ مثلا ابھی ایک جہاد سے فارغ ہو گیا ہے، پوری طرح ریسٹ بھی نہیں کیا اور اگر جہاد کا اعلان ہو جاتا ہے اور یہاں پہ بھی ہمارے ایک دیکھ کر ختم نہیں ہوتا، ابھی دیکھ تیاری رہتی ہے کہ حلیم کھایا محرم کا برتھ ڈے کا کیک کھانا، حضور کے خلاف شریف کیک وغیرہ کھانا، اب یہ کھانے کی تیاری ہے، پھر بقرعید آ جائے، بقرعید تو چلے ہوئے آ گئی. لیکن ہم نے ایسے کانسیپٹ بنا رکھے کھانے کی تو بھرمار ہے، شبرات ہے کہ حلوے پکنے ہیں، حلوے کے بڑے ٹائپ ہیں کہ دال کا ہے، بیسن کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ فلاں کا ہے، اور سارے جوڑے ہوئے شریعت سے. ویسے کھائیں کوئی حرج نہیں ہے، جتنا دل چاہے کھائے، لیکن بات ساری ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی پوری شریعت کا جو ایک آلٹرنیٹ کانسیپٹ بنایا نا، وہ صرف کھانا پینا اور نوٹ چھاپنے کی مشینیں، یہ چل رہا ہے. یہ اشیاء رسول ٹوٹل. اہل بیت اطہار کا مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ جس بے دردی سے شہید ہوئے ہیں اور ان کی شہادت و قصوں کو جس طرح کیش کرایا جاتا ہے، جس طرح پہ پیسے کمائے جاتے ہیں، قیامت میں ایسے لوگ ان کو دکھانے قابل نہیں رہیں گے جو ان کی شہادت کے قصے سنا کے اگر پیسے کما رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی زندگی کی چیز کو وہ ہائی لائٹ کر کے اس پہ پیسہ کمایا جا رہا ہے، کیش کرایا جا رہا ہے، تو قیامت میں نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے قابل رہیں گے اور نہ اللہ کے سامنے پیش ہو سکیں گے. تو یہ چیزیں جو ہم نے رائج کر لی یہ ہماری خود ساختہ ہے، رائج کی ہوئی ہیں. ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہونا چاہیے. رسول پاک کو اپنے پابند کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں اپنے گھر میں یہ رسم کرتا ہوں تو رسول پاک زیادہ حقدار نہیں رسم کریں. اب تو آپ سب دیکھتے ہیں باقاعدہ بھنگڑے پڑ رہے ہیں، ڈانڈیا ہو رہا ہے، اور پچھلے سال تو اللہ معاف کرے کہ وہ ایک ہور بنا کے بٹھا دی، گاڑی سر کے اوپر ہور بنائی ہوئی اور وہ پورا جلوس بھی اس کے ساتھ چلا جا رہا ہے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہوائی مخلوق کی آتی کہاں سے ہے. یہ لوگ کون لوگ ہوتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کیسے پیچھے پیچھے لاکھوں لوگ آنکھ بند کر کے چل پڑتے ہیں، اب آگے پیچھے دب بجا چلنے کے لیے ہور آئی ہوئی ہے. اپنے ہاتھوں سے اپنے اسلام کا مذاق اڑوا رہا تھا، میڈیا کو کور کر رہا تھا. یہ بھی دو چار بندے ہیں کچھ ہیں، وہ تو پھر بھی بھلا ہوتا کہ جو وائرل ہوئی تو پکڑی گئی، گرفتاری نہیں پکڑی، گرفتار ہو گئی ٹوٹی کیا ہوا، یہاں تو کچھ پتہ نہیں ہوتا نا، کوئی عبرت ناک سزا تو ملتی نہیں ہے. تو یہ سارے ڈرامے بازی ہمارے دین کو تباہ برباد کر دیا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں آج بھی جائیں، حرم شریف پر جائیں تو وہاں تازگی محسوس ہوتی ہے. حالانکہ وہاں یہ ہمارے سارے وہ جو کہتے ہیں اوور ایکٹنگ 50 روپے کاٹ لو ڈرامہ بازی کے، وہ کوئی ڈرامہ بازی وہاں پہ نہیں ہو رہی. لیکن ایک فیل ہوتا ہے کہ یہ دین ہے، نماز، قرآن، تلاوت، طواف، عمرے، سعی، اللہ اکبر کے نعرے، تلبیہ، یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اور ایک تجدید ایمان ہو رہی تھی، لگتا ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. مدینہ منورہ میں جائیں وہاں لگتا ہے بالکل خاموشی سے ایک معاملہ چل رہا ہے، ٹھنڈ دل میں اتر رہی ہوتی ہے. سال دو سال پہلے ہمارے پاکستان میں وہاں بھی بے ادبی بدتمیزی کی تھی، پھر وہ تاحیات ان کا خروج بھی لگا، کسی کو بڑے بڑے بھاری جرمانے بھی ہوئے. بڑی زور زور سے وہاں پہ وہ اپنے پورا جمعہ کا دن تھا، پتہ نہیں کون سا دن تھا، اور ربیع کا مہینہ تھا، غالباً 12 تاریخ تھی. تو اس میں ایک ریلا بڑا شور کرتا ہوا، نعرے لگاتا ہوا، پکارتا ہوا، درود پاک پڑھتا ہوا وہاں سے گزرا. ہزاروں افراد تھے. اب وہ بڑے وہ سوشل میڈیا پہ بھی دکھا رہے کہ ہم نے جو یہ کر دیا. پھر جو وہاں تو ظاہر سسٹم ایسا ہے، اب تو فیس ٹریکنگ کا سسٹم ہے وہاں پہ، وہ فیس ٹریک آتے ہیں، پاسپورٹ میں جو تصویر ہوتی ہے جاؤ تو کام دو
ہوٹل میں ہو، گھر میں پکڑے جاتے ہو. وہاں تو یہ عالم ہے کہ آپ اتنی زور نہ چیخ رہے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ تھا پورا مدینہ منورہ میں. ادب یہ ہے کہ آپ بالکل دھیما بولیں، آہستہ قدم، نیچی نگاہ، پست صدا ہو. عبید یہاں روح رسول عربی ہے. اے زائر بیت نبوی جائے ادب ہے، آئے نہ تیرے دل کے دھڑکنے کی صدا بھی. وہ تو وہ مقام ہے. اور وہاں نعرے بازیاں روزہ تھا امت خضرہ کے سامنے. بھائی آپ کس کو دکھا رہے ہو؟ کس کے سامنے اپنی فتح کا جشن منانا چاہ رہے ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آپ ادب احترام کو محفوظ نہیں رکھ رہے. وہاں تو بنفس نفیس آپ تشریف فرمائے، آرام فرمائے. اور امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ آپ اپنے قبر مبارک میں حیات برزخی کے ساتھ تشریف فرمائے، حیات ہے وہاں پہ. وہاں اتنی زور سے چیخنا، آواز دینا، ادھم مچانا، پاؤں کی آوازیں آنا، دھک دھک ہونا، یہ سب صرف نہ ہی منع بلکہ آتا ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حق ہو جائے، تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہیں ہو تمہارے اعمال حق ہو جائیں گے سارے. حضرت قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو وہ نیچرلی ان کی لاؤڈلی تھی آواز، بات کرتے تو گرجدار آواز ہوتی ہے نا، بعض لوگوں کی وہ چیخیں نہیں ہوتی لیکن آواز میں گرج تھی، ہوئی کڑک آواز تھی زبردست قسم کی. وہ روپوشی کر رہی آئسولیٹ ہو گئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹس کیا کہ کافی دیر سے آ نہیں رہے تو گھر پہ کسی کو بھیجا کہ قیس کہاں ہے. گھر پہ صحابی پہنچے پوچھنے کے لیے تو دستک کی تو بیٹی اندر سے پردے سے جواب دیا کہ ابا جی گھر میں کئی دن سے بیریاں تاریخ روز جا رہے ہیں. وہ جب پوچھی تو بتائی بتائیے کہ آیت نازل ہوئی سورہ حجرات کی. تو ابا جی پریشانی بھی کہ میرا ایمان ہی برباد نہ ہو گیا، میری تو آواز بلند ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی محفل میں کئی دفعہ گفتگو کی تو میں تو برباد ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر بلوایا اور سمجھایا کہ ایسی بات نہیں ہے. وہ آپ اس طرح جان بوجھ کے نہیں کرتے تو آپ مستثنا اس سے، لیکن پھر بھی ان کی آواز ہمیشہ کے لیے بند نہ کر دی. تو یہ ادب احترام ہے جو وہاں چیخ کے بات کرنا صرف نہیں روزہ گھر کے سامنے، پورے مدینہ منورہ میں وہاں پہ اس طرح کی کوئی بیت بھی کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے نا کہ وہ تو قضاء حاجت کے لیے حدود حرم سے باہر جاتے تھے. جو حرم کی حدود ہیں وہاں بیت المدینہ طیبہ کی، وہ کبھی وہاں قضاء حاجت بھی نہیں فرماتے تھے. اور کتنے بزرگان ہیں جو ننگے پاؤں تشریف آتے تھے، اگرچہ ہمیں اس کو مکلف نہیں کیا گیا، ہر ایک اپنا اپنا خاص معاملہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ستھرا دین سکھا کے گئے، آخر وقت جب آپ کی جو خواہش تھی، جب آپ کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، قرۃ عینی فی الصلاۃ جا فرمایا میری آنکھوں کے ٹھنڈک نماز میں ہے. وہ پوچھا جائے گا عمل. ایک تو یہ ہوگا کہ اہل بیت اطہار کی شہادت کو کیش کرانا اور اس کے اوپر خوب پیسے کمانا، یہ ساری کی ساری چیزیں اہل بیت کے سامنے ہمیں سرخی نہیں ہونے دیں گی. دوسرے نمبر پر آج کل علماء اس کے اوپر بہت صحیح تجزیہ پیش کر رہے ہیں، نعت خوانی اور بس پہ نوٹ برسانا. نارملی جگہ قرآن پڑھنا ہو، نعت خوانی ہے، کوئی بھی چیز اس پہ کوئی بلانے والا چھٹا بھتیا دے رہا ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی اماموں کو ہدیہ آتا ہے، اماموں کی تنخواہ ہوتی ہے. نعت خوانی کا بھی ہدیہ ہے، وہ ٹیم چینل والے بلا رہے ہیں، کسی گھر والے بلا رہے ہیں تو خاموشی ہدیہ دیجیے، میں آپ کی خدمت کر دوں گی، اچھی بات ہے، ہر چیز کی ہونی چاہیے. لیکن اب جب عروج پر کام بازی ہوگی تو سارے علماء چیخ پڑے بری طرح کہ بھائی یہ کیا تماشے بازی ہو رہی ہے، عجیب و غریب کہ اس طرح کی مجرے ہو رہا ہو کہیں اور اس کے اوپر نوٹ گڈیاں برسائی جا رہی ہیں، دھمان چل رہا ہے، حال چل رہا ہے. وہ نعت خوانی کی بھی وہ بے احترامی ہو رہی ہے. بظاہر لگ رہا ہے اچھا ہو رہا ہے، لیکن دنیا میں حضور آنے والے حضور آ رہے ہیں کہ بھائی کس قسم کی دین اسلام کو پھیلایا جا رہا ہے، پروموٹ کیا جا رہا ہے. یہ سارا اپنا آپ کو کیش کرانے والی باتیں کی جا رہی ہیں. اور بعض ناخاتوں میں باقاعدہ ریٹ فکس کر کے بڑے نخرے ہیں، بڑے ہائی پروفائل کے جی، وہ باقاعدہ پہلے سے ڈیل ہوتی ہے کہ اگر ڈیل ہوگی اتنے لاکھ کی تو ٹھیک آئے گی اور نہیں آئیں گے. یہ عشق رسول کی ہماری چل رہی پالیسی ہے. آج بھی وہ سینئر اچھے ناخواں سنجیدہ ناخواں موجود ہیں، بہت بڑے بڑے ٹی وی پہ پڑھتے ہیں، محفلوں میں پڑھتے ہیں، گھروں میں بھی جا کے پڑھتے ہیں، بٹ سنجیدگی والا ماحول ہوتا ہے، ادب احترام والا ماحول ہوتا ہے. لگتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ تعریف بیان ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے، ناخوانی ہو رہی ہے. باقی شور غل اللہ گلہ اور نوٹ نشاور اور عجیب و غریب کنڈیشن ہے، یہ ہرگز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں. قیامت میں ساری چیزیں دور کر دینے والی ہیں. یہ تو موٹی موٹی چیز ہو گئی کہ قبروں پہ کمائی کرنا، اس طرح وہاں پہ اپنے عمارت پہ بنا کے پیسے کمانا. اور آج کل سب سے سستا ترین بزنس یہی ہے. ہر حرام بننا ہے انسان کو تو وہ کہیں آستانہ کھول لے اور اس کے اوپر جو نا وہ فضائل بیان کر دے، رات کو مجھے بشارت ہوئی ہے، یہ کام ہو گیا تھا. میرا کام ہو بھی جاتے ہیں
کام کا گھر کے سامنے ہاتھ پاک کے کھڑے جانا گھر بھائی تم بہت بڑا پہنچے ہوا ہے میرا کام کر دے تو 70% جو کام ہو جاتا ہے اپنا گھر کو پیر بنا لیتا ہے. گھر کو بنا رکھا ہے لوگ صبح صبح ہندو پیشاب پیر ہوتا ہے اس کا کتنا اس کو رسپیکٹ دے رکھی ہے باقاعدہ گاؤں متر کے نام سے وہ اتر بولا بکری ہوگی. یہ سب کیا ہے وہ پورے وہ کہہ رہے ٹریٹمنٹ ہوگا اس سے کینسر کا ٹریٹمنٹ ہوگا اس کے پھنسے سے اس کے لیج سے اس کے باقاعدہ فضائل بیان کر رہے ہیں ان کے بیٹھے جو سارے منڈا تو پھر کون کون یہ جس کو اپنے پوری باڈی میں لیپ کرو تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. استغفر اللہ اللہ پاک نے ہمیں اچھا مذہب عطا فرمایا ہے. لوگوں نے بس ستیہ ناش مارا ہوا. ایک تو یہ ذہن میں رکھے کہ دیکھیں انسان اشرف المخلوقات ہے, یہ دنیا کو بخشوانے کے لیے یا دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے آئے. یہ پیڑ درخت آپ کو ہمیں نہیں بخشوائیں گے کہ یہ درخت بخشوانے کا درخت لگوا دیا میں نے کیری پہ بخش دیا. کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ کی سواری بدت گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا نقصان پہنچا جسمانی کرتا آپ پھر زخمی ہوئے. پھر آپ نے وہاں کھجور کی شاخ لی, توڑا, 2 ٹکڑے کیا اور ایک ایک قبر میں 2 ٹکڑے گاڑ دیے اور آپ نے فرمایا کہ بھائی مجھے امید ہے کہ شاید جب تک یہ شاخیں ہری رہیں گی تو اللہ کا ذکر کریں گی, اس کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. یہ عمل آپ نے زندگی میں 63 سال کی زندگی میں ایک مرتبہ فرمایا. اب اس کو ہم اگر لاجک بنا کے صحابہ نے کبھی اس کو آگے پروموٹ نہیں کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے کام ہوئے جو ظاہر میں آپ نے ایک دفعہ فرمائے, اس کو آگے نہیں کیا تو علماء فرماتے اس کام کو آپ اس کی تعداد میں کریں تو آپ کا سنت کا معاملہ ادا ہو جائے گا کہ آپ جو کھجور کی شاخ ہو تو آگے کئی سنت سمجھ کر رکھتے ہیں تو سنت ادا ہو گئی. لیکن کئی سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ آپ کی خصوصیت تھی. کیوں؟ ایک تو یہ آپ کو وحی کے ذریعے پتہ لگ گیا تھا دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. ہم جب اپنے عزیز کی مسلمان کی قبر پہ جاتے ہیں ہمارے دل میں نہیں ہوتا کہ ہمارے اس رشتے دار کو عذاب ہو رہا ہے. ہمیں کیا پتا بھائی اللہ کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے. دوسری بات یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی رکھی شاخیں تھی وہ ذکر کریں گی آپ نے برکتی بہت زیادہ اس کو کہنے کیا. تیسری بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے یا خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ کو کبھی زندگی میں دوبارہ ریپیٹ نہیں فرمایا, دہرایا نہیں کہ آپ نے کبھی سمجھ کو دوبارہ کیا ہو, بار بار کیا ہو. اور یہ جنت البقیع میں پورے پیڑ کے پیڑ صحابہ نے لگا دیا کھجور کے کبھی یہاں پہ پیڑ لگا دو ابھی بخشش ہوگی. ہمارے یہاں تو بس بزنس ایک ٹوکن چاہیے ہلکا تھا. اب آپ دیکھیں شبرات پہ جو قبرستان ہے, میں تو یو پی کا قبرستان دیکھتا ہوں تو یو پی موڑ سے لے کے وہ ڈسکو موڑ تک قبا مسجد کے وہاں تک ایک پھولوں کا اتنا بزنس ہوتا ہے صرف ایک قبرستان. باقی بیوہ شاہ, سخی حسن, یہ پورا قبرستان ملا لیں کروڑوں اربوں روپے کا بزنس ہوتا ہے. اگربتی, پھول, عرق گلاب, یہ ساری چیزیں, پھر چادریں, پھر وہ چراغاں, موم بتی. اب تھوڑا سا اپنے آپ کو پاس میں جا کے دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہاں شب برات وہاں بھی آئی تو وہیں سے نا سر پھر ایسا سارا حیات طیبہ رہی آپ کی. وہاں دیکھیں صحابہ کو پھول کی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہوں, آپ کو گلاب لگا کے بیٹھا ہوا ہو. وہاں تو یہ ملتا ہے سبزی کی ڈھیرے لگائے بیٹھے, کھجور کی ڈھیرے لگائے بیٹھے ہوئے, چاول کی ڈھیرے لگا کے بیٹھے ہوئے بزنس کر رہے ہیں. تو یہ شب برات میں کوئی جنت البقیع کے راستے میں صحابہ کرام کی لائن لگی ہوئی ہے, پھول پتیاں بکیں گی یہاں پہ. تو جب انہوں نے وہ کام نہیں کیے نہ بتائے تو یہ کہاں سے کون سی سنت بن کر آ جاتے کام ہمارے پاس. ایک لوجک یہ ہوتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا, تو منع نہیں فرمایا تو بھائی جب ہم سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ کام کیوں کریں جو کیا ہی نہیں آپ نے. مغرب کی آپ نے 3 رکعتیں پڑھی, میں 4 پڑھنے لگا تو رسول پاک نے منع نہیں فرمایا, کیوں نہیں پڑھتے. اذان کا اختتام ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ کے اوپر محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے, نہیں پڑھ سکتے. پوری دنیا کو علماء مل کے کہیں گے اذان کا اختتام ہم محمد رسول اللہ پہ کریں گے, نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں. اللہ اکبر سے شروع ہوئی, لا الہ الا اللہ پر ختم ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اذان کو ختم کر دیا فرشتے کے ذریعے جو حضرت بلال کو سکھائی گئی, جس کو آپ نے انڈورس کیا, وہ یہ اذان تھی کہ اللہ اکبر سے شروع ہوئی, لا الہ الا اللہ پر ختم. امت میں کروڑوں اربوں مسلمان گزر گئے, ائمہ محدثین گزر گئے, لیکن کسی کے پاس یہ پاور نہیں ہو کہہ سکے کہ اذان میں محمد رسول اللہ کا اضافہ ہونا چاہیے. نہیں کر سکتے, جائز ہی نہیں ہے. بھائی منع نہ کرنا, یہی جو چیز آپ نے نہیں کی خود آلریڈی منع شدہ ہے وہ چیز. جمعے کے دن ہم دیکھیے کہ نماز میں زور سے نماز پڑھیں, زور کی ہفتے کو نماز آپ آہستہ پڑھنا, اگر زور سے پڑھیں گے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. جمعہ اگر آپ آہستہ پڑھیں گے تو آپ کو جمعہ نہیں ہوگا, جمعہ ٹوٹ جائے گا. عید کے دن خطبہ آپ پڑھیں نماز کے بعد, جمعے کے دن خطبہ پڑھیں نماز سے پہلے. یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی؟ یہ وہاں سے اڈاپٹ کی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا وہ خود بہت ہمارے لیے زندگی میں آتا چلا گیا. اس میں یہ نہیں کہ آپ نے اس چیز سے منع فرمایا نہیں فرمایا, کیا کیا نہیں کیا. اسی طرح ایک چھوٹا سا پوائنٹ سمجھاتے چلے جاؤں. باقی حلقے میں عقیدت کا معاملہ ہوتا ہے.
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال میں مختلف قسم کے آپ نے نعلین شریفین استعمال فرمائے ہوں گے، کیسے کیسے استعمال فرمائے ہوں گے. وہ ایک اوپر میوزیم وغیرہ میں رکھا، اس کا ایک عکس آیا کہ جی زیادہ گمان ہے کہ شاید یہ آپ کے نعلین شریفین کا نقش ہے. تو جو جوتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین سے واقعہ مس کر گیا، ٹچ کر گیا، وہ جوتا تو دنیا کے بادشاہوں کے تاج سے زیادہ قیمتی ہے، بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کا ریپلیکا بنا کے اس کو اگر وہ عقیدہ ہم دیں گے تو وہ تو چائنا کا مٹیریل سے بنا ہوا ہے نا، وہ چائنا کے بزنس شروع ہو گیا. وہ اب اس کو ہم اہمیت دیں گے تو وہ چیز کیا ہوئی، چائنا بنا رہا ہے یا ہماری فیکٹریاں گلیمار میں، یافتہ آباد میں کمروں میں فیکٹریاں بنی، وہاں کی چیز بنی راستے کی. اب عقیدت ہماری کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعلین شریف ہے، اس عقیدت کے اندر ہم اس کو مسجد کے محراب پہ بھی لگا دیا، پھر صدر محمد رسول اللہ نام بھی لکھ دیا. بہت سے مساجد میں یہ بھی ہے. بھائی ایک تو اس کی نسبت جوتے سے کنفرم نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعلین شریفین کا نقش یہی ہے، اگر ہے بھی احترام کے قابل تو وہ جو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا وہ ہمارا بنایا ہوا ہے. وہ جب بھی گلاس میں بناؤں بولے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گلاس ہے اور میں ادب احترام شروع کر دوں، لوگ دنیا سے جمع کرنے شروع کرا دوں کہ آؤ زیارت کرو اس کی. یہاں تو میں نے کہا نا بس ایک بزنس کی کوئی پوائنٹ مل جائے ہو جاتا ہے. بہت سارے اس کی کاپیاں بناتے ہیں اردو کے پیارے کی اس کی، اور ایسے عقیدت و احترام سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح رضا اختر کی، گنبد خضرا کی، بیت اللہ کی شکیاں بنا رہے ہوتے ہیں، اس کے پورے تاجیے بن رہے ہوتے ہیں. اب وہ بہت سے لوگ باقاعدہ وہاں کھڑوں کا سلام پیش کرتے. ہم نے دیکھا بچپن میں دیکھا کہ وہاں گزرے گا غالباً وہ یافتہ آباد کی پٹی تھی، وہاں وہ پورا روزے کی جاکیاں بنا کے اوپر گنبد خضرا ہے. پھر وہ کبوتروں کو بھی بیہوشی کے انجیکشن لگا کے دے کے بٹھا رکھا، کبوتر کے وہاں بٹھا رہے اور ادھر کبوتر بیٹھے ہیں. اب بہت سے لوگوں آپ کے ادھر ہاتھ باندھے کھڑے سلام پیش کر رہے ہیں. اب بھائی فٹ پاتھ پر گدھے کی ریڑھیں پڑی ہوئی ہیں، پیچھے 2 دن بعد گدھے بنے ہوتے ہیں، اور آپ بہت کو ایسا پریٹینڈ کر رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت مبارک ہے، وہ آپ کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہے ہو، پھر انہیں شبی کو اٹھا کے توڑ پھوڑ کے پھینک رہے ہو. کیا تماشا ہے دین کا؟ یہ اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہو، اپنے ہاتھ سے توڑ رہے، کس نے سکھایا؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کے اظہار کا کون سا طریقہ ہے؟ یہ بیت اللہ سے احترام کا کون سا طریقہ ہے کہ بیت اللہ بناؤ پھر کو توڑ دو، مدینہ گنبد خضرا بناؤ، جعلی بناؤ اور اس کے سامنے صلاۃ و سلام پیش کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کوئی اتنا آرڈنری مین سمجھ رکھا کہ جی جہاں گلی میں آپ نے روزے شریف بنائے وہاں آ کے آپ آرام فرما دیں گے. وہ جگہ تو دنیا کی ایسی قیمتی ہے کہ سمجھے آسمان و زمین میں اس کے جگہ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے جہاں کا روزہ گھر ہے. اس جگہ سے مقدس کوئی جگہ ہی نہیں ہے. اور ہم یہاں گلی کے سامنے اپنا وہ ٹیبل لگایا اور اس کی شکل بنایا، اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، یہاں پہ تشریف لیا ہے. اتنا ڈھونگی ہمارا مذہب ہم نے بنا لیا، اتنا فراڈی، اتنا وہ، اور پھر پیسہ چندہ لیتے نا لوگوں سے کہ جی ہمیں وہ روزہ سری شبی بنانی، محلے والے سے پیسے لینے، 100 200 1000 2000 3 لاکھ دینے والے بڑے عشق رسول میں ڈوب ڈوب کے دے رہا ہے کہ میرا پیسہ رسول پاک کے عشق کام آ جائے گا. ختم نبوت پہ کام کرو تو کام آئے گا نا. قادیان سے جا کے ان سے مناظرے کرو، ان کو سمجھاؤ، ہدایت پہ لاؤ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس کے اوپر داغے پڑ رہے نبوت پہ، اس کا تحفظ کرو تو ثواب ملے گا، مزہ آئے گا کہ جی کام کیا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت پہ کام کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ براہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے اثر کی حفاظت کی، اس نے خدمت کی. ہو اب وہ اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے ہیں، سارے ڈرامے بھر گئے. بیٹھ کے بات کرو تو ان سے بڑا عشق رسول میں کوئی ڈوبا نہیں ملے گا. یہ کھوپڑی کے اندر انسان کی کہاں سے چیزیں ڈالی، کس نے ڈالی؟ 1 ہو 2 ہو 3 ہو سمجھ میں آتا. لاکھوں مسلمان ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے دین کو ایک تماشا بنا رکھا، اس میں پوری زندگی گزاری ہے. جب بیٹے بڑا تھا وہ بھی کہتے ہیں ابا جی کرتے تھے، اس سے بڑی باتیں کی پورے سال بڑی برکت رہتی ہے وہ کر رہے. اب بیٹا رو بھی کر رہے ہیں، 10 دن 10 دن کہہ رہے، پوچھو تو کیا جی ہمارے خاندان میں ہوتا چلا آ رہا ہے. خاندان آپ کا، آپ اپنے خاندان کو دیکھ رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نقش قدم کو دیکھ رہے ہو. اب آتش کا رسول ہوتا کیا ہے اس کو تھوڑا سا کرتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہستی ہیں وہ ہستی ایسے کھیل تماشوں کو نہ زندگی میں آپ نے پسند فرمایا نہ قیامت میں آپ کی چیزوں سے خوش ہوں گے. وہ تو وہ ہستی ہیں جو سرات و قربانی، مجاہدہ، تکالیف، مشقتیں، اتنی مشقتیں. ایک تو دنیا میں تشریف لانے سے پہلے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اس کا صدمہ آپ کو ساری زندگی تھا. ایسے نہیں آپ کو نہیں کہ یتیمی کا جو در یتیم آپ کو کہا جاتا ہے، در یتیم ہوتا کہ اکلوتا موتی، تنہا موتی. تو بس آپ پہلی اولاد ہے حضرت عبداللہ کی اور حضرت عبداللہ سے تشریف لے گئے. تو آپ کو اپنی اس چیز کا کمی کا ساری زندگی احساس تھا. اور 6-7 سال کے ہوئے
کیونکہ بچپن ننیال میں رہنے گئے اپنی امی کے ساتھ خوش خوش مدینہ منورہ. جب حضرت آمنہ وہاں پہ تشریف لا رہی ہیں راستے میں، اما جی بھی ایک دم بیمار پڑ گئے، لمحوں میں چاہ چھوڑ گئی، چامر ٹوٹ گئی. جاؤ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی، چھوٹا سا ننا سا معصوم سا بچہ رو رو کے گڑگڑا کے قبر سے لپٹ رہے رو رہے ہیں. ایک دم یعنی بھی جنگل کے اندر تنہا رہ گئے کہ ماں کا سایہ ٹوٹ گیا. تو وہ غم الگ، غموں میں پہاڑ بچپن سے ٹوٹنے شروع ہوئے. دادا کی کفالت میں آئے، چچا کی کفالت میں آئے. پھر وہ شعیب ابی طالب میں جب آپ نے اعلان کیا اس میں محصور کر دیے گئے 2-3 سال کے لیے، اور اتنا خطرناک سوشل بائیک آؤٹ کیا گیا. ہم تو یہاں 2-3 گھنٹے کی لائٹ نہ تو منہ سے فضولیات نکلنے لگ جاتی ہیں. تھوڑا سا پہلے زمانے میں ہوتا تھا جی یہ آ گیا 2-3 دن کھانا پینا نہیں ملتا تھا، گھر میں لانے پڑ جاتے تھے. 3 سال تک شعیب ابی طالب میں پورے مسلمان قریش ان کو اتنا بری طرح محسوس کر دیا گیا، کھانے کے لیے پتے بھی نہیں ملتے تھے وہاں، کیونکہ ظاہر ہے سارے خشک زمین ہے، پہاڑوں میں بہت جلدی کو درخت نکل گئے نکل گئے. اتنا خطرناک قسم کا 3 سال تک وہ مجاہدہ مشقت کہ پورے عرب نے بائک آؤٹ کر لیا کہ جن کھانا پینا راشن پانی سب منقطع ہے. اور اسی کے اندر پھر آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت ابو طالب بھی دنیا سے پردہ فرما اسی تکلیف کی وجہ سے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو ملکۃ العرب، اتنی بڑی شہنشاہ خواتین ام المساکین کہ جنہوں نے دارالمساکین کھول رکھا تھا، کتنے وہاں پہ مسکینوں کی خدمت فرماتی تھی، ان جیسی کروڑ پتی ارب پتی خاتون کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی بدولت یہ ساری مشقتیں برداشت کرنی پڑی. اور آپ کا جس سے مبارک مشقت نہیں برداشت کر سکا اور آپ مثال فرما گئی. اتنی بڑی بڑی مشقتیں وہ آپ پر ٹوٹی ہیں. تو وہ مشقتوں کے درس ہم نہیں سمجھتے، نہ سناتے، نہ سنانے کو نہیں کرتے. صرف کھانے پینے کی چیزیں بیان کر کر کے جن کا واقعہ شریعت سے تعلق بھی نہیں ہے وہ کس سے جوڑ جوڑ کے ہم اپنے فضائل بیان کرتے ہیں اور کھانے کے راستے کھولتے ہیں. اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یتیموں کی کفالت کی، بیواؤں کی آپ نے سرپرستی فرمائی، مقروضوں کے قرض ادا فرمائے، اور سامان اٹھانے والوں کو سامان اٹھا کے لے کے چلے جاتے تھے. جو 40 سال کا آپ کا عرصہ ہے اعلان نبوت سے قبل کا، وہ یہی 40 سال تک لوگ دیکھتے رہے کہ بھئی یہ بچہ جو یتیم پیدا ہوا تھا، شکل میں، صورت میں، اخلاق میں، کردار میں، حیا میں، مالی لین دین کے اندر، گفتگو میں، اس سے زیادہ کامل مکمل اکمل کوئی بچہ ہمیں دیکھا ہی نہیں ہے. اور کہیں بھی کوئی ادنا سا بھی ایرر، کوئی فالٹ کوئی نکال سکے، ایور نیور کوئی نکال ہی نہیں سکتا. آپ کسی بادشاہ کے وہاں جب آپ نے اعلان کر دیا تھا تو بادشاہ کے پورا قافلہ گیا تھا، وہ سفیان کا بڑے بڑے لیڈر اس میں موجود تھے. بادشاہ نے بلایا، اب مجھے بادشاہ کا پورا نام یاد نہیں، اور اس نے پورے سب کی جو نشانیاں پڑی تھی ان کے انبیاء کرام کے پورے اسٹیچو بنا کے اپنے محل کے تہخانے میں رکھے ہوئے تھے. تو وہاں کو سفیان ان کا پورا ڈیلیگیشن گیا، ان سے گفتگو ہوئی، بہت ساری چیزیں پوچھی. تو کسی چیز میں وہ ایک ادنا سے بھی ایرر ثابت نہیں کر سکے کیونکہ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے. اس نے بہت کو رہا کیا وہ جھوٹ بولتے ہیں، کیا وہ بددیانت ہیں، کیا تمہاری کسی اچھے خوبصورت لڑکی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کیا تم پر وہ لیڈر بننا چاہتے ہیں. سب چیزوں کا جواب نہیں. نہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ ان کو مال کا لالچ ہے، نہ وہ مال کو مطالبہ کرتے ہیں. وہ تو اللہ کی عبادت کی تعلیم دیتے ہیں. پھر وہ تہخانے بادشاہ لے کے ان کو دکھایا اور جا کے دکھایا کہ وہ کیا وہ ان سے ملتے ہیں. کہتے بالکل وہی 100% مقصد کہتا ہوا ہے. پہلے ایکسپرٹ تو لوگ پہلے بھی گزرے ہیں، اب تو پھر بھی کم ہوئے کہ انہوں نے اپنے اہل کتاب سے سن کے پورا نقشہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی کتابوں میں موجود تھا وہ پورا ایلوڈی کو بنا دیا کہ خود آپ کے جنہوں آنکھوں سے آپ کو دیکھا وہ دیکھ کے دم بخود رہے گا کہ بالکل وہی نقشہ ہے، یہی شخصیت ہے، وہی اس کی کہ جنہوں دعوت دیا نبوت کا. تو اللہ رب کریم نے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود بنایا محمد. ہم اس کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام، اللہ کے لیے ہم کی جاتی ہے محمد، بس جیم ہٹا دیں ہم بن جاتا ہے. اور اللہ نے حمد والا کو بنایا کہ آپ کی آنے سے پہلے تعریف ہے، توریت انجیل زبور میں تعریف ہے، آپ کے چرچے تمام انبیاء کرام میں چرچے تفسیریں، اور ہر ایک نبی اپنی امت سے وعدہ لیتا تھا کہ اگر وہ تمہاری زندگی میں ظاہر ہو جائے تو تمہیں ان پر ایمان لانا فرض ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کا نام تھا. خاص ایک تھا، آپ سے پہلے نام کسی کا نہیں تھا، یہاں پہ خاص نام رکھا گیا محمد بھی، احمد بھی، سب میں ہم چھپی ہوئی ہے. پھر آپ کو اللہ پاک نے مقام دیا. 40 سال تک تو یہ سارے قوم کے لوگ دیکھتے رہے کہ ہاں بھی کس زندگی کا دار و مدار کس طرح ہے، کیسے زندگی گزارتے ہیں، کیسے ان کا رہن سہن ہے. مشقتیں آپ کی جو پہاڑ کی طرح ٹوٹی سو ٹوٹی، لیکن وہ سب ہوا پھر نبوت کے اعلان کے بعد.
نبی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بنانے کا فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور گارے کے درمیان سے، یعنی آپ کی حضرت آدم کی جو وہ ابھی تخلیق کا پروسیس ہو رہا فرماتے ہیں اس سے بھی پہلے نبوت کا مقام عطا کر دیا گیا. پھر ظاہر ہر چیز پہ اظہار کا وقت ہوتا ہے. تو 40 سال میں تمام انبیاء کرام کو عموماً جو منصب ہے اس پہ فائز کیا گیا ذمہ داریوں پہ جب آپ کام شروع کرتے ہیں تو آلموسٹ تقریباً تمام انبیاء کرام کو. حضرت عیسیٰ کا یہ کہ وہ بچپن میں اللہ نے ان کو منصب دے دیا تھا، بولنے لگتے تھے. باقی تمام انبیاء کرام وہ 40 سال کے بعد ان کو اس منصب کی ذمہ داریاں آگے بڑھانے کی اجازت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو آگے بڑھائیں. تو جب آپ نے اعلان فرما دیا تو اعلان کے بعد اب 2 طبقے بنے، خوش نصیب ایک بد نصیب. بدنصیبی کسی نے اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام سے قبل بھی کوئی چھوٹی سی محبت بھی رکھی ہے نا، اس محبت کا اللہ نے ضرور حق نبھایا اور اس کو ایمان کی توفیق دے دی. اور جس کے دل میں ادنا سے بھی بغض تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس نے ہیر پھیر کی، گھمایا پھرایا جیسے ابو جہل، لاکھ کوششوں کے باوجود ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں بہت احتیاط کے ساتھ اپنی دعوت کا آغاز کیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ کو بہت زیادہ یہ جس کو ہم کہتے ہیں بالکل آپ کے رازدار تھے، وفادار تھے، دوست تھے، بیسٹ فرینڈ اسلام کے لینگویج میں کہہ لیں، سب سے زیادہ آپ کے جو میچور تھے وہ ان سے دوستی ہوئی تھی، ان کو تعلیم دی، وہ فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا بلا چومو چرا سوچے بغیر. صدیق اکبر کو صدیق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں جو بات نکلتی تھی نا، جو حکم نکلتا تھا، جو الفاظ ہو، اس میں ایک ہوتا ہے نا کہ چند سیکنڈ کا وہ تعامل، کوئی سوچنا کوئی نہیں، بس لفظ نکلا جی آپ نے صحیح فرمایا. اتنا میں سچائی تھی جو اس میں صدیق کا لقب ملا. تو وہ بڑوں کے اندر وہ ایمان لائے. بچوں میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جدہ تھا، یہ بڑے آپ کے لاڈلے تھے، بہت غالب دوست تھے، چھوٹے تھے، بہت قیدی تھے. ان کو پیش کیا انہوں نے فوراً ایمان قبول فرمایا. خواتین میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ پہلے آپ کے ساری وہ معاشرے اور آپ کی چیزیں دیکھ چکی تھیں، خصوصیتیں کہ جی جب بزنس کر کے آ رہے ہیں تو وہ پورا بادل کا ٹکڑا شاید کہ آپ کے اوپر چل رہا ہے، اور لوگوں نے بتایا کہ آپ کے اخلاق کردار پھر وہاں بحیرہ راہب تھا راستے میں، اس نے پیش ہوئی کہ بھائی یہ تو بہت قیمتی ہیرا ہے، اس کو آپ وہاں لے جانا، یہ نقصان پہنچا دیں گے اور پھر آپ کو وہیں سے راستے سے واپس کروا دیں کہ بھائی اس کو آگے لے کے نہ جائیں. یہ تو وہی شہزادہ، یہ تو وہی آخری زمانے میں لگ رہے ہیں جن کے ہم پیشگی پڑھتے آ رہے ہیں، جن کے انتظار میں آپ کو واپس بھیجا گیا. تو بھارت بہت نشانیاں آپ کی دیکھی گئی تھی. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں ہر ایک آپ کو معلوم تھی. وہ جو اچھے لوگ تھے وہ ایمان لیا، جو محروم رہنے والے تھے محروم رہے. تو یہ بھی کام شروع بہت ڈرتے سکتے خاموشی سے، حکمت کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر حکمت کو محفوظ خاطر رکھا ہے، سکھایا، منافقت سے دور بھگایا. حکمت کو آپ نے پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ جس چیز سے ایک دور رس فائدہ ہو اس چیز کو اپناؤ. تو آپ کے لیے بہت کچھ کوششیں ناکام بھی کی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ الحمدللہ کامیاب ہوئے. اور مختصراً یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشن پورا کیا. اور جو ہستیاں آپ کو ملی، چاہے وہ آپ کے ازواج مطہرات ہوں، صاحبزادیاں ہوں، صحابہ کرام ہوں، حتیٰ کہ آپ کی سواریاں، گھوڑے، اونٹ اور کھچر، گدھے کو بھی ادب میں آپ سے منسوخ ہوتا تو دراز گوشت کہا جاتا ہے. جیسے سمجھانے کے لیے گدھا کہتے ہیں، لیکن آپ کا اگر احترام نہیں ہے اس کے بھی ہم اس طرح نام دیتے ہیں دراز گوشت، کہ وہ ان تمام چیزوں کا اللہ نے ایک جو آپ کے لیے چنی گئی الگ ہی مقام ہے. وہ شہر جس شہر آپ کو چنا گیا، پیدائش والا شہر ہو یا دنیا سے رخصت ہونے والا شہر ہو، وہ تمام شہروں سے مختلف ہے. ہر چیز آپ کے مختلف اللہ پاک نے چن لی. تو جب آپ نے ایمان کی دعوت دینی شروع کی تھی، جو سمجھدار لوگ تھے اٹریکٹ ہونے شروع ہوئے، ایک ایک دو دو کر کے آنے شروع ہوئے، اسلام میں داخل ہونے شروع ہوئے. اور داخل ہوتے تھے تھوڑا تھوڑا قافلہ بڑھتا چلا گیا. آپ جب ایک دفعہ عمرے کے لیے تشریف لائے، آپ نے خواب دیکھا، قرآن کریم میں ذکر اس کا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. یہ اللہ نے خواب دکھایا کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں. تو انبیاء کرام کے خواب جو ہے وہ وحی کا درجہ رکھتے ہیں. تو آپ نے صبح اٹھ کے صحابہ کو حکم دیا تیاری کر لو، عمرہ کرنا ہے، تیاری کر لی. اچھا، انبیاء کرام کو بھی جب تک وحی کے ذریعے کوئی آرڈر نہ دی جائے اس وقت تک اللہ پاک کی حکمت بھی کچھ مختلف ہوتی ہے. تیاری ہو، نکل کے آپ نے چل دیا اور پھر جا کے وہاں پہ حدیبیہ کے مقام پر مشرکین نے روک دیا آپ کو. صحابہ کرام نے بڑا زور لگایا کہ اسی طرح کے بات بن جائے، تھوڑا سا تھوڑی دیر جا رہے تھے، لیکن اور بدبختوں نے بالکل کوئی اس میں گنجائش جوڑی کہ نہیں اگلے سال آئیں گے. بڑی شرائط کرتی
بہت ٹف اور کڑی شرائط جو آپ تو اسکول کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، اس کا ریپیٹ کرنا مقصود نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بالآخر وہ شرائط تسلیم کر لی. اب ایسا کڑا مرحلہ کہ آپ صحابہ کرام کو فرما رہے بھائی ہمیں برداشت کرنا پڑے گا، واپس جانا پڑے گا، اور صحابہ کرام اندر سے خاص طور پر حضرت عمر جیسے وکیل بلا رہے کہ حکم ملا تو اپنی گردن اڑا دیں. اس موقع پہ بہت سارے مشاہدے ہوئے. مغیرہ ایک ہوا ہے، ولید بن مغیرہ، ان کو انہوں نے مشرکین نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا. یہ بڑے سمجھدار خوبصورت اور بہت اکثر سفارت کا کام کرتے ہیں، لیکن بھیجا بھیجا تم جا کے ان سے گفتگو کرو، کلام کرو کہ کیا چاہتے ہیں، کیا مسئلے مسائل ہیں. تو ولید بن مغیرہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گفتگو تو ہوئی ادھر وہ پورا وہ ہیلمٹ ٹائپ کا سمجھنا، فور ٹائپ کا جو فوجی وغیرہ پہنتے ہیں، کیپ اس طرح کا پہنے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے قریب بیٹھے ہیں، باقی صحابہ کرام سب مجمع لگائے بیٹھے ہیں. تو گفتگو کرتے ہوئے وہ رسول پاک کی داڑھی میں ہاتھ لگاتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کے ٹھنڈے مزاج کے آدمی بھی بتا دیے تلوار سے جو گئی کہ اپنے گندے نجیس ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے دور کر نبی تیرے پیٹ میں اتار دوں گا. سہم گیا وہ. اب معاہدہ جو لکھا گیا تو اس میں لکھا گیا کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ولید بن مغیرہ نے کہا سارا جھگڑا اسی بات پر ہے کہ رسول اللہ ہم آپ کو مانتے ہوئے بات ہی کیا تھی، آپ نے پھر محمد رسول اللہ لکھوا دیا. حضرت علی کرم اللہ جو لکھ رہے تھے تحریر کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے تحریر کی جا رہا ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے چیز ہے ولید بن مغیرہ نے اعتراض کر دیا کہ رسول اللہ آپ کیوں لکھ رہے ہیں، تو محمد لکھے صرف رسول اللہ نہیں لکھے. اگر رسول اللہ ہم آپ کو تصدیق کر لیں تو سارا جھگڑے ختم کہ ہم تو آپ کو رسول مان دیں گے، آپ کو کر پائیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ جو فرمایا کہ اس کو ٹھیک ہے چلو کاٹ دو. حضرت علی کرم اللہ جی بھی عاشق رسول کہنے یا رسول اللہ حکم تو آپ کا ہے، لیکن یہ جملہ بھی ایسا ہے کہ اس میں گردن تو کٹ سکتی ہے، لیکن یہ رسول اللہ میرے ہاتھ کاٹنے کی ضرورت نہیں رکھ سکتے، میرے ہاتھ سے کٹے گی، میرے ہاتھوں میں ضرورت نہیں ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مجھے بتاؤ کہ کہاں لکھا رسول اللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. اللہ پاک نے آپ کو تمام انسانوں کا معلم بنایا تھا، کوئی انسان آپ کو استاد نہیں تھا. تو دنیا میں آپ نے کبھی کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، یہ آپ کا ایک معجزہ تھا. اچھا یہ اس کے اندر کافروں کو دکھانا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کو لکھنا پڑھنا دنیا کے طور پہ سکھایا جاتا تو کہتے ہیں کہ ہمیں کاپی کیا، یہ ہمیں یعنی کتابوں دیکھ دیکھ کے لکھوا دیتے ہیں. اس کے لیے اللہ پاک نے خاص حکمت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے لوگوں سے سیکھنا پڑھنا نہیں سکھایا. اس کے باوجود بھی کافروں نے الزام لگایا پہلے کتاب نے کہ تو ہماری کتابوں سے کاپی کر کے وہ کرا دیتے ہیں، لکھواتے ہیں. معاذ اللہ. تمہارے رسول کے ساتھ حضرت علی کو فرمایا تم اشارہ کر کے بتاؤ کہاں لکھا ہے. تو حضرت علی نے انگلی کے دائرے سے بتا دیا کہ یہ ہے محمد رسول اللہ. تو آپ خود اپنے دست سے وہ اس میں سرکل بنا دیا کہ یہ رسول اللہ نے چلو کاٹ دیا، وہ شرط منظور کر لی. پھر آگے شرائط نام میں لکھے گئے. کہنے کی بات یہ کہ ولید بن مغیرہ جب واپس آئے اپنے لوگوں میں، ابو جہل اور پورا مشرکین کا ٹولہ بیٹھا تھا انتظار میں یہ کیا باتیں کر آتا ہے. اس نے کہا واللہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے درباروں میں بادشاہوں کے درباروں میں سفارت کے فرائض انجام دیے گیا ہوں، لیکن جس طرح میں آج اس شخصیت کی محمد کی عزت اور اس کی جو ماننے والوں کی رسپیکٹ لے کر آیا ہوں، میں نے دنیا کے بڑے بڑے کیسر اور کسرا کے درباروں میں ایسی عزت اور ادب احترام اور اطاعت فرما برداری نہیں دیتی. تم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اگر یہ کامیاب ہوتے تو اس میں تمہاری کامیابی، تم عرب ہو، دنیا میں تمہارا نام ہوگا. اور اگر یہ فیک ہے تو خود ان کو لوگ ختم کر دیں گے، تمہیں فکر کی ضرورت نہیں، تم کے ہاتھ پہ چھوڑ دو. میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے سامنے ان کے ماننے والے وہ ایسے بیٹھتے ہیں کہ ان کے ساتھ میری آواز نہیں آتی، اور ساتھ میں یہ اور یہ دیکھا کہ سانس چلنے تک کی آواز نہیں آ رہی، وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں گویا کہ ان کے سروں پر پرندے ہوں، کوئی ہلتا ہی نہیں. جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کی سب ایسے آواز سنتے ہیں کہ دوسرے کسی کی آواز تک نہ آئے. وہ جب وضو کرتے ہیں تو لوگ ان کی وضو کو پانی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں، زمین پہ گرنے ہی نہیں دیتے، ایک قطرہ تک زمین پر نہیں پہنچتا. وہ اپنے ہاتھوں میں مل لیتے ہیں، چہروں کو ملتے ہیں، سینے کو ملتے ہیں. جس کو وہ پانی نہیں ملتا تو وہ ہاتھ بس کر لیتے، جس کے ہاتھ وہ لگا ہو، اور وہ اپنے چہرے کو مل لیتا ہے. وہ اگر تھوکتے ہیں تو لوگ تھوک کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں اور اپنے چہروں سینے کو مل لیتے ہیں. میں نے اتنی عزت، اتنا احترام، اتنی عقیدت دنیا کے کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی جو لوگ دوسروں کی عزت کرتے ہیں.
تو یہ مقام اس نے جا کے شہادت دی کہ بھائی وہ بہت ہی قابل رشک ہستی ہے. پھر اللہ پاک نے بھارت اگلے سال پتہ بھی نہیں فرمائی. دوسرا امتحان یہ ہوا کہ جب پورا ہو گیا سب کچھ ہو گیا آپ فرما رہے کہ جی بال کٹوا لو. اب صحابہ کرام اس پر وہ ہیں کہ ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی وہی آ جائے تو ہمیں جہاد کا حکم مل جائے بس, اور کسی نام ٹوٹ پڑے مشکل پر. سب خاموش بیٹھے ہیں, منع بھی نہیں کر سکتے. تو ام المؤمنین ایک جن کا نام مجھے کنفرم یاد نہیں کون سی ام المؤمنین جو سفر میں ساتھ تھی, آپ اندر تشریف لے خیمے میں, تو ان سے جا کے مشورہ کیا کہ بھائی بڑا امتحان ہے, اس وقت سب بہت جذبات میں ہیں ہمارے ساتھی. ان کا مطالبہ یہی ہے کہ کسی طرح بس خدا نہ کیا اس سے جہاد ہو, اجازت مل جائے. اور سفر جہاد کی اجازت نہیں ہوئی تھی, جہاد بہت بعد میں اجازت ملی. اور اب سب بالکل خاموش بیٹھے ہوئے, عمرہ کھولنے کے لیے تیار نہیں کہ حلق کرائیں جو حرام ختم ہو, پھر جا کے دم دیں گے. اب کیا کیا جائے؟ تو ام المؤمنین نے مشورہ دیا رسول اللہ دیکھیں ایسے نہیں کریں گے, آپ باہر جائیں حجام کو بلائیں, آپ سب سے پہلے اپنے سر منانا شروع کر دیں. بس آپ کا کرنا ہوگا عمل تو خود بخود ہی آپ کے اتباع میں شروع ہو جائیں گے. وہی ہوا, آپ باہر گئے, آپ کے خاص ایک حجام تھے غالباً ابو سلمہ نام تھا ایسے کچھ, ان کو بلایا کہ بھی آ جاؤ. بھی صحابہ کے اندر تشریف فرما ہوئے بیٹھے, ان کا کہا بھی بال مڑنے شروع کرو. اب اس طرح پڑھنا شروع کیا, اس طرح پڑھنا شروع کیا تو صحابہ کہتا اب ہمیں یقین ہو گیا کہ بھیا ہمیں کوئی بات نہیں ہے, اگر آپ کھولنا ہی کھولنا ہے اور اطاعت رسول ہمارے لیے ضروری ہے. تو دڑا دڑ سارے سب صحابہ کرام نے وہ اپنی وہ بال کرا لی, حجامت کرا لی, بال کٹوا لیے. ایک اور موقع تھا, اس میں حضرت ان کے انصار کے اور مہاجرین کے لیڈر کھڑے ہوئے ہیں, سعد بن عبادہ غالباً. حضور نے ان سے جمع کر کے پوچھا کہ بھائی بڑا مار کا ہے, غالباً تبوک کا تھا, تو ساتھ دو گے نہیں دو گے, مالی طور پہ بدنی طور پہ. صحابہ سمجھ گئے کہ آپ کو تھوڑا سا ہماری طرف خرچہ کے پتہ نہیں پوری طرح نازل مزاج دو گے, انصار کے جائیں گے نہیں جائیں گے. ہر ایک اپنی جماعت سے کھڑے کو نمائندگی کی اور کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں یہود کی طرح نہ سمجھے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ کے بیٹھ گئے تھے اور بکا فقاتل آجنہا ہونا قائدون, کہ آپ اور آپ کا رب جائے گا, ہم بیٹھے یہاں پہ. یہودی نظر جسے وہ کہتے تھا ہم آپ کے ساتھ, آپ سمندر میں کہیں گے اور چھلانگیں لگا دیں گے, آگ میں کہیں گے آگ میں کود جائیں گے, جو آپ کہیں گے ہم گردن کٹوانے کو تیار ہے, بس فیصلہ کیجیے لے چلیے ہمیں. آپ بڑے خوش ہوئے, مسرور ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا رشک آمد ایمان لانے کا. ابو جہل نے اعلان کیا, یہ کافروں کا اعلان شروع سے چلا رہے ہیں گردن کسی مسلمان کی اتارنے پر. تو اعلان کیا کہ جی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, جو محمد کی گردن اتار کے لائے گا تو 100 اونٹ انعام میں ملیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ عرب کے بہت قیمتی اثاثہ, ایک اونٹ ہی وہ کئی ہزار اس کا ملتا تھا درہم دینار کا. 100 اونٹ. حضرت عمر 18 سال کے تھے اور بڑے اڑیل, بڑے کڑیل, بڑے دیدار, بڑے بے باک, بڑے بہادر اور بڑے جو ہے یعنی ان کا اسلام سے قبل ایک نام تھا, سکہ بڑا تھا بہادری میں, شجاعت میں, نیچرلی وہ بڑے لیڈر تھے. ان کا اعلان پتہ لگا, کہنا ٹھیک ہے کام ہی نہیں, میں کام کر کے لاؤں گا. تلوار وغیرہ تیز کی سب کی اور نکل کھڑے ہو گئے, چلنے لگے, بڑے تیاری کے ساتھ الگ ہی نظر آیا. ابو جہل راستے ملے, ساتھی کہنے میں آج بڑے کنتراف طریقے سے جا رہے ہو, خیریت ہو, کہاں جا رہے ہو, کیا جا رہے ہو؟ چلنا ہاں جی آج جو ہے میں کام تمام کرنے جا رہا ہوں, بڑا قوم کے اندر انتشار پھیلا رکھا ہے شخص نے, آج میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں, معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. وہ کہنے لگے اچھا, اس کے علم میں تھا کہ بھائی ان کی بہن مسلمان ہوتی ہوئی حضرت فاطمہ بنت خطاب. کہنے اچھا تم وہاں جا رہے پر اپنی بہن کی تو خبر ہو, تمہاری بہن جو فاطمہ وہ بھی ان کے حلقہ بگوش ہو گئی ہیں. یہ تو سن کے دل ملا گئے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول بھال گئے, فوراً سواری اور اپنی بہن کی گھر کی طرف 100 اونٹ لینے چلے ہیں کہ جی میں یہ کام کروں گا, مجھے 100 اونٹ انعام میں ملیں گے. بہن کے گھر پہنچے, وہاں پہ بن مینار کے حوالے کچھ پڑھائے جا رہے ہیں. وہاں اندر صحابی قاری تھے, وہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے, ان کو ان کی شوہر کو دستک دی, وہ جلدی سے انہوں نے جو قاری صاحب تھے ان کو جلدی پڑھنے کے لیے چھپا دیا. دروازہ کھولا, دروازہ کھول کر اندر گئے تو تیزیاں پڑتی حضرت عمر کی بہن کی تھوڑی گھبرا کے ظاہر پتہ تھا بہت جوشیلے بھائی ہیں. پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو, کیا غلط پڑھ رہے تھے, انہوں نے گول بول کیا. جب زیادہ دور تھی تو کہا کہ ہاں میں قرآن پڑھ رہی تھی, یہ سننا تھا. اور انہوں نے بتایا کہ میں تو ان کی مومن ہو گئی, ایمان نہیں آئی ان کی. سنتے آپ سے باہر ہو گئے, مارنا پیٹنا شروع کیا, لہو لہان کر دیا, خون کر دیا, اور بے قابو. یہ بھی پٹتی رہی کہ میں سب جی سے پھروں گی نہیں. فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خود بھی مار مار کے پسینہ پسینہ ہوگا تو غیرت آئی, بہن کی محبت دل میں آئی کہ میں نے سوچنا ایک اپنی بہن کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا, سن تو لیتا کیا بات تھی. تو اس سے ٹھنڈے ہو کے بیٹھے,
اور پھر کہنے لگے اچھا تم نے کیا پڑھا, کیا سیکھا, کیا تھا, کون پڑھا تھا؟ تو کہنے کے لیے ایسا بھی نہیں سنا سکتے تمہیں, پہلے پاک ہو. کچھ روایت میں آتا ہے وضو کروایا, کچھ میں پہلے غسل کریں, پاک کروایا تو پھر جو صحابی تھے ان کو پٹی کے آٹھ سے نکال کے لیا کہ آپ کو پڑھ کے سناؤ کو. اب ان کے دل میں وہاں سے یو ٹرن شروع ہوا کہ سافٹ کارنر پیدا ہوا کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے, کیا پاور ہے, کیا پڑھائی ہے کہ میں اتنا جذباتی جوشیلا میں کوٹ ڈالا اس کو, اور یہ کہہ رہی مجھے ماں تو جہاں سے میں پلٹوں گی نہیں, آخر وہ کیا اتنی روحانی چیز ہے, مجھے بھی سننی ہے. وہ آگے منظر عام کا باہر اور نے کہا اچھا سناتا ہوں. تو نے سورۃ طٰہٰ کی شروع آگے پڑھنا شروع کیا, طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثریٰ. یہ پڑھتے جا رہے ہیں, بڑی پیاری آیتیں ہیں طٰہٰ کی, اور بدن والی اللہ قدرت شجاعت اور بڑی وہ بیان ہونے لگی. بہن دیکھیے منظر کے کہاں تو بھائی ابھی میرا خون مجھے کر دیا, لہو لہان کر دیا تھا, اب وہی بھائی اس کی کیفیت تبدیل ہے, گردن جھک گئی ہے اور دونوں آنکھوں سے سفید سفید ہدایت کے موتی ٹپکنے شروع ہو گئے, آنسو جاری ہیں, ایک عاجزی کا عالم ہو گیا اور ایک دم گمسم قرآن سنتے سورۃ طٰہٰ کی آیت سنتے ہی گمسم ہو گئے اور جھومنے لگے کہ کیا پیارا قرآن ہے, کیا پیاری چیز ہے, کیا پیارا کلام ہے. تو دل میں اترتا چلا گیا اور دل جو پتھر کا سنگ دل وہ دم موم دل ہوتے چلے گئے اور کہنے لگے کہ یہ مجھے ان کے پاس لے کے چلو, مجھے جانا ہے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. لے کے چلے, مسلمان ہو گئے. وہ بنا ہوا تھا دائرہ رقم, اسے چھپ چھپا کے مسلمان میٹنگ ہوتی تھی اور وہاں جا کے ساتھ میں جو تھے بہن وغیرہ انہوں نے دستک دی, حضرت عمر نے دستک دی, اندر سراف سے جھانکا تو معلوم ہوگا حضرت عمر سامنے کھڑے تھے, سب کھلبلی بج گئی اندر. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے اندر موجود, کھلبلی مچی ہوئی, عمر آیا تو پتہ کو کاروائی کرنا ہے, بڑا تلوار وغیرہ ساتھ میں. تو حضرت امیر حمزہ نے فرمایا کہ بھائی دروازہ کھولو, ڈرو نہیں, خیر سے آیا تو خیر پائے گا اور شر سے آیا تو شر پائے گا, نمٹ لیں گے سے ڈرو نہیں. حضرت امیر حمزہ خود پر بہت بڑے ظاہر ہے کہ وہ شیر خدا سے لگے ہوئے, تو بڑا ڈرتے ڈرتے احتیاط سے دروازہ کھولا گیا اور کھولتے اس کو جھپٹ کے دونوں طرف دائیں بائیں سے پکڑ لیا کہ کوئی خدا خاصا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھی نہ کر دے, پکڑ لیا. لیکن وہ تو کیفیت ہی دوسری ہے, بالکل سافٹ نرم, وہ تو آدمی جلال جوش غصہ کچھ بھی نہیں ہے. دونوں بازو پکڑ کے لا کے سامنے بٹھا دیے, گردن جھکی ہوئی ہے, آنسو بہ رہے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں, آپ ہاتھ آگے بڑھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اللہ رب کریم کو پھر وہ انہوں نے وہ خوشخبری سنائی, جو قائصہ قرآن پڑھا تو وہی خوشخبری سنا دی انہوں نے کہ عمر تمہیں مبارک ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دعا فرماتے سنا کئی دفعہ کہ آپ دعا فرماتے تھے کہ اللہ میری اور اسلام کی عمر بن ہشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے مدد فرمائیے, تو مبارک ہو تو تمہارے حق میں قبول ہو گئی. عمر بن ہشام ابو جہل کا نام ہے, عمر اور عمر ان میں تھوڑا فرق ہے. عمر جب ہوتا ہے اس کے آخر میں واو لکھا ہوتا ہے, ہم نے اس کو امرو پڑھتا, امرو نہیں تھا, تو یہ ٹیکنیکلی عربی میں یاد رکھیں, عمر اگر نام ہوگا تو اس کے آخر میں راہ کے بعد واو لکھا ہوگا, تو عمر پڑھتے ہیں. تو عمر بن ہشام ابو جہل